آئیے مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا زبیر صاحب کو، اور اس وقت علاقے ہی نہیں بلکہ پورے اتر پردیش کے معتبر اداروں اور معتبر اجلاس میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں مدلل حساس نبض شناس بیان کرنے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسمی ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ اس وقت میں ملتمس ہوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے نازحانہ کلام سے، نازحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، صدق اللہ و مولانا العلی العظیم۔ لائق صد احترام اسٹیج پر رونق افروز انتہائی قابل قدر علماء کرام، خاص طور پر آج کے اس جلسے کے قائد محترم حضرت مولانا صلاح الدین صاحب مظاہری، اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رشیدی، اور اسٹیج پر جلوہ افروز انتہائی معتبر علماء کرام، شعراء اعظام، بزرگوں اور دوستوں، باعزت ماؤں اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ساری قدرت ہے، ساری طاقت ہے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر اسے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ جسے مارنا چاہے کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ جسے زندگی دینا چاہے اس کو کوئی دنیا میں مار نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقتیں اپنے پاس رکھی ہیں۔ دنیا کا ایک نظام ہے، دنیا کا ایک دستور ہے، ایک ضابطہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک ظاہری جسم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کی روح کو رکھا ہے تاکہ اس جسم کو بقا حاصل ہو۔ روح نظر نہیں آتی، روح کی طاقت دکھنے میں نہیں آتی، لیکن حقیقی معنوں میں روح ہی طاقتور ہے۔ انسان پورا دھڑا موجود ہو لیکن روح نکل جائے تو انسان کا ہاتھ، انسان کے پیر، انسان کی آنکھیں، انسان کا دل، اس کا دماغ، اس کے سارے اعضاء کس کام کے؟ وہ خود چل نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ اپنی بات کہہ نہیں سکتا۔ روح نکلنے سے پہلے یہ کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی عورت کا شوہر تھا، کسی کا دوست تھا۔ دوست اپنے دوست کو بلاتا، یہ ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے پہنچ جاتا تھا، لیکن روح نکل گئی، سارا جسم اس کا موجود ہے۔ اب یہ خود غسل نہیں کر سکتا، خود کپڑے پہن نہیں سکتا، بلکہ کفن پہننے میں دوسروں کا محتاج، نہانے میں دوسروں کا محتاج، چل کر اپنی قبر تک جا نہیں سکتا، یہ قبر تک پہنچنے میں دوسروں کا محتاج۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے۔
ہمارے دیکھنے میں تو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ روزانہ وقت پر سورج نکلتا ہے اور وقت پر سورج غروب ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مہینہ مکمل ہونے کے بعد چاند نکلتا ہے اور مہینے کے ختم ہوتے ہوتے چاند ختم ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رات آنے پر آسمانوں پر ستارے جگمگاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ستارے غروب ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رات اور دن کا ایک نظام ہے. رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ساری نقل و حرکت کو، درختوں کو، پیڑ پودوں کو، انسانی چہل پہل کو، یہ سب کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے جس طرح انسان ایک جسم کا نام نہیں ہے بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ جب اس کے اندر روح موجود ہو تبھی وہ کامل انسان ہوتا ہے، وہ کچھ کام کر سکتا ہے. اسی طرح ساری کائنات دکھنے میں تو کچھ اور ہے لیکن حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے روح کو بھی بنایا ہے. جب تک کائنات کی روح باقی رہے گی کائنات باقی رہے گی، اور جب روح ختم ہو جائے گی کائنات کا وجود بھی درہم برہم ہو جائے. بے شک بے شک. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کائنات کی روح کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کائنات کی روح کیا ہے. بے انسان کی روح تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی تھی، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح تو اللہ کا حکم. روح کیا ہے؟ روح کسی پتھر یا پیڑ پودے یا کسی گھروندے کا نام نہیں ہے بلکہ روح اللہ کے حکم کا نام ہے. اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. اس کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا نام ہے. جب تک اس دھرتی پر قرآن باقی رہے گا کائنات کا نظام باقی رہے گا. اور جس دن خدا نخواستہ ان مدرسوں میں تالے لگے، خدا نخواستہ مدرسوں کا نظام درہم برہم ہوا، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ختم ہوئے، اللہ کا نام لینے والے ختم ہو گئے، اللہ کا نام بولنے والے دنیا سے مٹ گئے، تو یاد رکھنا چاہیے اللہ کا نام تو بعد میں اس کائنات سے ختم ہوگا. چاند و سورج کا نظام، حاکمیت اور محکومیت کا نظام، وزارتوں کا نظام، یہ سارا کا سارا نظام اللہ کا نام ختم ہونے سے پہلے پہلے ختم ہو جائے. یہ ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کے حکم کے تابع. اور اللہ کا حکم، اللہ کا نظام کیا ہے؟ اس کائنات کی روح کیا ہے؟ قرآن. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کے سامنے صرف چند منٹوں کے لیے بیٹھا ہوں اور یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے قرآن مقدس قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے. آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ صاحب قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے گی. یہ مدرسے جو عقل تک کے چھپر میں موجود تھا، یہ مدرسہ جس کی ٹین شیڈ بھی صحیح نہیں تھی، جس کے پاس دیواریں بھی نہیں تھی، لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ہواؤں میں اڑ جائے گا، ذرا سی پریشانی آئے گی نظام درہم برہم ہو جائے گا. لیکن اس ادارے کو دیکھیے اور اپنے یقین میں تازگی پیدا کریے. یہ مدرسے قسم خدا کی قیامت تک باقی رہیں گے. جب تک کائنات کو چلانا ہے اللہ کو، اس وقت تک مدرسوں کو بقا حاصل ہے. اور جس دن کائنات کے نظام کو ختم کرنا ہوگا، یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوگا، اس دن مدرسے ختم ہوں گے اور کائنات کا نظام ختم ہوگا. قیامت برپا کر دی جائے گی اور سب کو حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہو.
اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اللہ کے لیے نہ صحیح، خود اپنی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اس دھرتی کی حفاظت کے لیے، چاند سورج ستاروں کی حفاظت کے لیے، رات اور دن کے نظام کو صحیح طور پر چلنے کے واسطے آپ طے کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں ایک حافظ قرآن ضرور بنائیں گے، ایک بچہ ضرور ہمارے گھر کا حافظ قرآن بنے گا۔ اور یاد رکھیے، آپ یہ نہ سوچئے گا، کبھی نہ سوچئے گا کہ بچہ حافظ بن جائے گا، کہاں سے کھائے گا، کیا کمائے گا، کہاں سے اس کے اخراجات پورے ہوں گے، اور یہ کیسے دنیا کے اندر اپنی حفاظت کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ کا بچہ اپنے سینے کو قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دے گا، اللہ آپ کے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت سے آپ کے بچے کی بھی حفاظت کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن کی تعظیم کرنا۔ اگر کسی حافظ سے آپ نے حافظ ہونے کی وجہ سے سلام کر لیا، کسی صاحب قرآن سے اس واسطے آپ نے سلام کر لیا کہ اس کے سینے میں قرآن کے معانی موجود ہیں، قرآن کی تجوید اور مخارج موجود ہیں، قرآن کے الفاظ کا استحضار ہے، آپ نے کسی حافظ کی اس وجہ سے تعظیم کر لی، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی ضمانت لے رہے ہیں کہ تم نے اس انسان کی تعظیم نہیں کی ہے، بلکہ اس انسان کے سینے میں اللہ کا کلام موجود ہے، اور وہ کلام اللہ کی صفت ہے۔ اس لئے حافظ کی تعظیم تم نے نہیں کی، بلکہ اللہ کی تم نے تعظیم کی ہے۔ اس لئے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے ذہن کو محفوظ کریں، اپنے ذہن کو مطمئن کریں کہ قرآن باقی رہے گا، قرآنی ادارے باقی رہیں گے، اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے باقی رہیں گے۔ قرآن کی نشر و اشاعت میں جن لوگوں کا جس قدر تعاون رہے گا، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور ان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔